السلام علیکم ویورز، پوائنٹ آف آرڈر ٹی وی کے ساتھ میں ہوں شاکر سولنگی۔ ویورز، آج ہم بات کریں گے پی ٹی آئی حکومت کے کچھ عجیب و غریب فیصلوں اور عجیب و غریب اور دلچسپ اقدامات کے حوالے سے کہ وزیر اعظم عمران خان نے حکم دیا ہے، ہدایات جاری کی ہیں کہ گورنر ہاؤس لاہور کی دیواریں جو ہیں وہ گرا دی جائیں۔ اس پہ لوگوں کے بڑے انٹرسٹنگ تبصرے آ رہے ہیں۔ اس کے علاوہ ایک خبر یہ بھی آئی کہ جی وزیر جو سائنس اور ٹیکنالوجی ہیں شبلی فراز صاحب، انہوں نے بھنگ کے فصل کی باضابطہ افتتاح کیا ہے۔ مجھے یہ خبر جب پڑھی تو مجھے شہریار آفریدی یاد آ گئے کہ شہریار آفریدی نے کچھ عرصہ پہلے کہا تھا کہ یہ چرس پتہ نہیں افیوم یا چرس کے لیے کہا تھا کہ فیکٹری لگانی چاہیے، میڈیسن بنے گی۔ تو یہ نشے پتے کے اقدامات اور نشے پتے کی افتتاح، یہ کیا یہ فیصلے ہیں؟ اور جو تعمیراتی کوئی کام کرنا نہیں ہے، گراؤ گورنر ہاؤس کو، مطلب کوئی تعمیر کرنے کے بجائے، کوئی اچھی چیز کرنے کے بجائے مطلب تباہ کرو، غریبوں کے گھر تباہ کرو، گراؤ، مارکیٹیں گراؤ، بنانا کچھ نہیں ہے۔ اس معاملے پر صدیق ساجد صاحب کے ساتھ بات کریں گے۔ یہ سیریس معاملہ ہے ویورز، ہنسی تو آ رہی ہے لیکن رونا بھی آ رہا ہے ساتھ میں کہ یہ کیسے اقدامات کر رہی ہے۔ پیٹرولیم پرائسز جو کی ہیں، ابھی اضافہ کیا ہے، عوام کو کوئی ریلیف دینے کی بجائے جو بھونڈے قسم کے فیصلے، بھونڈے قسم کے اقدامات جو کیے جا رہے ہیں، اوورآل اس پر بات کریں گے۔ صدیق صاحب ویلکم ٹو شو۔ سر شکریہ۔ صدیق صاحب، ہنسی کے ساتھ رونا بھی آ رہا ہوتا ہے جب اس طرح کے بھنگ کے فصل کا افتتاح کر رہے ہیں، کوئی چرس کی فیکٹری لگانا چاہ رہا ہے، نشے پتے والی سرکار لگی ہوئی ہے، بنی ہوئی ہے، کیا کرنا چاہ رہے ہیں؟ اور گورنر ہاؤس کے دیواریں گرا دو کچھ بنانے کے بجائے۔ بھائی صحیح ایک لفظ استعمال کیا جاتا ہے، چوں چوں کا مربع۔ یہ حکومت ہے چوں چوں کا مربع، اس کے پاس کوئی پالیسی نہیں ہے، کوئی ایک سمت نہیں ہے۔ یہ چوں چوں ملتا کہاں پہ ہے؟ یہ مل جائے گا، اسی حکومت سے ہی ملے گا آپ کو، ٹھیک ہے؟ تھوڑا سا ادھر سے اٹھائیں، تھوڑا سا ادھر سے اٹھائیں۔ اچھا، میں اٹھ رہا تھا۔ اچھا، مربع مل جائے گا، ہاں، کیونکہ یہ اس مربے کی جو دکان ہے نا، ایک دکان پنڈی میں ہے، ایک اسلام آباد میں ہے۔ ہاں، میں یہی جاننا چاہ رہا تھا۔ مجھے پتا تھا آپ کا، میں مطلب سمجھ گیا تھا، اور آپ کو معلوم بھی ہے، آپ جانتے بھی ہیں۔ نہیں لیکن وہ آپ میرے منہ سے نکلوانا چاہتے ہیں، آپ میرے ساتھ اپنے آپ ساتھی اینکر ہیں میرے، صحیح تو جی آپ کہہ رہے ہیں کہ یہ ان پٹ ضروری ہے۔ نہیں، آپ تو یہی کہتے ہیں آپ تو ڈوبے سنم، ان کو بھی ڈبو۔ نہ کٹھے ہو گئے، صحیح کٹھے ہو وہی گئے۔ ہے نا، آپ میرے ساتھ، اپنے ساتھ مجھے بھی ڈبونا چاہتے ہیں۔ اچھا، جو آپ نے بات کی ہے نا، یہ واقعی بات صحیح ہے۔ یہ بناؤ کی بجائے بگاڑو، بنانا نہیں ہے، بگاڑتے جانا ہے، بگاڑتے جانا۔ جب لائن صحیح نہ ہو، ڈائریکشن ٹھیک نہ ہو، کچھ بھی نہیں ہونا۔ اور اس کی سب سے بڑی وجہ یہ ہے کہ آپ میں یکسانیت نہیں ہے، ٹھہراؤ نہیں ہے، سسٹینیبلٹی نہیں ہے، پائیدار پن جس کو کہا جاتا ہے۔ طبیعت میں بھی، خان صاحب کی طبیعت میں بھی یہ نہیں ہے۔ صبح کو کیفیت الگ ہوتی ہے، صبح کو، دوپہر کو الگ، شام شام کو الگ، اور رات کو الگ ہوتی ہے۔ ہاں جی، ٹھیک ہے کیفیتوں کا نام ہے وزیر اعظم عمران خان جی۔ اور یہ ابھی سے نہیں ہے، شروع سے ہی ہے، کیونکہ موصوف کی جو عادات و خصالات ہیں وہ ہم اس پہ بات نہیں کر سکتے، لیکن چونکہ ظاہر ہے بہت سی چیزیں جب تک اب اپنی آنکھوں سے نہ دیکھ لیں نہیں کرنی چاہیے۔ سنی سنائی باتیں تو بہت سی ہیں، سنی سنائی باتوں پہ جائیں تو پھر ریحان خان کی کتاب پڑھ لیں، وہ تو اس کی بیوی رہی ہے نا، تو وہ پڑھ لیں۔ نہیں، اس پہ ذاتی کردار پہ تو ہم کسی کے پہ جا ہی نہیں رہے نا، میں نہیں جا رہا، لیکن یہ جو اجتماعی جو اجتماعی دیکھیں، جب ایک شخص ایک اہم عہدے پہ پہنچ گیا، وہ پرسنل نہیں کوئی ہوتا، ذاتی کردار نہیں ہے، وہ پبلک پراپرٹی یہ قوم کے رہنما ہیں، پبلک فگر ہو جاتا ہے، پبلک فگر ہو جاتا ہے۔ تو اس وجہ سے یہ دیکھیں نا، پہلے یو ٹرن لیتے تھے، بعد میں یو ٹرن کو انہوں نے کہا جی یہ قومی مفاد میں ہے۔ نہیں، یو ٹرن انہوں نے کہا تھا، یہ تھرپار کر گئے تھے، انہوں نے کہا تھا کہ یہ عظیم لوگ ہمیشہ یو ٹرن لیتے ہیں۔ وہی رہا کہ یہ فیصلے اس وجہ سے لینے پڑتے، بہرحال چھوڑے، اس بات کی طرف نہیں جاتے۔ پہلے بھی جب نئے نئے آئے تھے تو کہہ دیا وزیر اعظم ہاؤس کو یونیورسٹی بناؤں گا، وزیر اعظم ہاؤس کی گاڑیاں بیچ دی، اسپیکر آفس میں رہوں گا، اسپیکر آفس میں، ملٹری آفس میں رہوں گا۔
स्पीकर का भी अनाउंस किया था, स्पीकर ऑफिस, स्पीकर हाउस को। हाँ देखिए मैं बताता हूँ ना, हाँ गाड़ियाँ बेच दी, पैसे बेच दी, ठीक है। आज भी उस वजीर आजम हाउस का जो खर्चा है वो जनाब 50 करोड़ रुपए तक पहुंच जाता है। मीटिंग तो सारी अब भी वहीं पे होती है। यूनिवर्सिटी बनी 3 साल हो गए, यूनिवर्सिटी नहीं बनी। सिक्योरिटीदारों ने एक तो कहा कि सिक्योरिटी की वजह से कंसर्न है। 50 करोड़ महीने का? तो नहीं साल का यार, साल का तो महीने का नहीं। तो दूसरी तरफ ये जो आपने गवर्नर हाउस की दीवारों वाली बात उस वक्त भी इसने कही थी जब ये आया था। हाँ कहा था, और कहा था वो मैं यूनिवर्सिटी बनाऊंगा, वो मैं यूनिवर्सिटी बनाऊंगा। अब भी कहा कि अब फिर कह दिया करा दो। अब इस वजह से कहा कि अब गुस्सा है उस पे, चौधरी सरवर पे, चौधरी सरवर जो जा रहा है, चौधरी सरोवर का गुस्सा गवर्नर हाउस की दीवारों उसने कहा पे। जी गवर्नर जा रहा तो गवर्नर हाउस की दीवारें गिराओ। लो जी, कभी भैंसे, कभी अंडे कट्टे मुर्गियों से मईशत बेहतर करने के नुस्खे दे रहे होते हैं। इतना अच्छा, फिर जो अल्लाह के फजल सारे इकदामात फैसले खिलाफ। फिर अल्लाह के फजल करम से जो मुशीरान मिले, जो मावनीन खुसूसी मिले, जिनको खुद अपॉइंट किया, खुद आसमान पे चढ़ाया, उनको बाद में दराम करके नीचे से गिरा दिया। अब तक 11 मुआवने खुसूसी फारग कर चुका है मसूफ, एक मुशीर फारग कर चुका है। किस वजह? उनको घास भी नहीं डालता, फिर उनको फोन तक नहीं करता। इसी वजह से कहता हूँ कि इसकी तबीयत में यकसानियत नहीं है, ठहरावपन नहीं है। जहांगीर तरीन को नाराज किया और बहुत से दोस्त जो उसके करीबी थे सबको नाराज कर दिया। ब्यूरोक्रेसी को कहीं टिकने नहीं देते, टिकने देता। ब्यूरोक्रेसी को काम करना, सारी चीजें करना, वो बेचारे अलग से तंग हैं। वो क्या करें? उनकी सर्विस के ऐसे मामला, खास तौर पर पंजाब में ऐसे मामला खराब हुए कि उनको समझ नहीं आ रही कि करें क्या। भाई आप अभी जा, आप देखें 7वां आईजी लगा दिया। आप अभी जाकर पूरे पंजाब के जो अजला हैं उनका अभी आप विजिट भी नहीं करते, पीछे से आपका ऑर्डर आ जाता है आपको तब्दील कर दे। यकीन मानिए तब्दीली की क्या वजह होती है। तो सुने बुजदार साहब का क्या लेवल ही नहीं है। ये SHO क्यों नहीं लगाया इसको? ये बुजदार साहब, हाँ ये ASI इसको क्यों नहीं भर्ती किया? और इसको ये वजीर आला लगा हुआ है, ये SP लगा हुआ है, कहीं लेवल नहीं है। आप बात तो समझा करें ना। मैं कहता हूँ अगर लेवल होता, और इसको तो एक नौकर चाहिए था, वो नौकर उसको मिला हुआ है। उस्मान बुजदार से अच्छा नौकरी करने वाला इसको मिल नहीं सकता। आपके मुख्तदर इदारे 3 से 4 मरतबा कह चुके हैं से जांच। अब तो उन्होंने कहना ही छोड़ दिया, अब तो वो बात ही नहीं करते। कहते यार जब उसने सुननी नहीं है तो क्या बात करें इससे। और ठीक बात है, क्या काम करेंगे आप गवर्नर? आंखें खोलने के लिए काफी है। कामरान अफजल जो नया चीफ सेक्रेटरी गया है, उसने एक रिपोर्ट भिजवाई है प्राइम मिनिस्टर को। जाते ही प्राइम मिनिस्टर ने उससे पूछा कि तुम जाओ और मुझे रिपोर्ट भेजो 1 हफ्ते के अंदर, व्हाट इज द बेसिक इशू ऑफ पंजाब, कि यहाँ पे हम गवर्नर्स क्यों नहीं बेहतर होते। उसने पता क्या चीजें लिखी हैं, उसने अपनी ईमानदारी से उसको शाबाश देनी चाहिए। उसने कोई लगी लिपटी नहीं रखी। उसने सबसे बड़ी बात उसने कहा जो CM ऑफिस है इसको बेहतर करने की जरूरत है, इसमें इस्लाहात की जरूरत है। फिर उसने कहा बल्दियाती निज़ाम ना होने की वजह से भी बहुत सी मुश्किलात हैं। फिर उसने ये बात भी कही, उसने कहा कि गवर्नेंस के मामलात हैं, ब्यूरोक्रेसी काम नहीं करना चाहती, डर है, खौफ है, ठहराव नहीं है, उनको फौरन 3 महीने तब्दील कर दिया जाता है। ठीक है। फिर उन्होंने कहा कि बहुत से वुज़रा इस हुकूमत के साथ, सूबाई हुकूमत के साथ मिलकर चलना नहीं चाहते या चलते नहीं है, उनकी परफॉर्मेंस बेहतर नहीं है। बहुत से महकमों के अंदर सफाई की जरूरत है जो कि नहीं की गई। बहुत से महकमों के अंदर जो है वो सियासीपन बहुत ज्यादा है, मुदाखलत बहुत ज्यादा है, उसको खत्म करने की जरूरत है। ये सारी चीजें उसने लिख कर भेजी, क्या अमल हुआ? वो तो फिर वहीं पे वहीं बैठा है। लेकिन सर इसका एक खमियाजा पब्लिक, अवाम, कौम तो भुगत रही होती है, भुगत रहे हैं और जी, हम तो भुगत रहे हैं। लेकिन और ये ड्रामा लगा दिया कि हमारे साथ, अभी देखो वो शौकत तरीन साहब कहते हैं 128 पे पेट्रोल पहुंचाकर भी कहते हैं अभी भी हमारे खत्ते में 17वें नंबर पे हैं हम। ये बड़े आप एजाज की बात कर रहे हैं तरीन साहब। और खुदा का खौफ करो इस कौम के ऊपर, उस कौम के हाल पे रहम करो। अल्लाह का वास्ता है, तुम लोगों ने पता नहीं मरना कि नहीं मरना, ये महंगाई से मार दिया इस आवाम को। हर चीज आज महंगी हो गई है।
لیکن سر اس کا نتیجہ ان کو اور عوام بھائی انکم نہیں نہ بڑی لوگوں کی، ہاں نہیں انکم بڑی، وہی ہے، پیسے بھی بڑھاؤ میں گے یہ کہہ سرکاری رہا ہوں، ملازمین میں کے، یہ کہہ رہا ہوں کہ پرائیویٹ کو تو چھوڑے. ان کے جو اپنے ارکان ہیں، اپنے جو اسمبلی کے ممبران ہیں، اپنے جو وزراء ہیں، اپنے جو ساتھی ہیں کابینہ، وہ بھی دفاع کرنے کے لیے تیار نہیں ہیں ان کے اقدامات کا. کیسے کریں، اسمبلی میں آنے کے لیے تیار کیسے نہیں کریں، ہے، کیسے کریں. پارٹی کے پارلیمانی طارق بشیر پارٹی میں اجلاس میں آنے کے لیے تیار نہیں ہے. 70 لوگ غیر حاضر تھے. طارق بشیر چیبہ ٹھیک کہتا ہے کہ اگر ہم اسی طرح لوگوں کو نظر انداز کرتے رہے اور لوگوں کے مسائل حل نہ کیے تو ہماری ضمانتیں ضبط ہوں گی اور انشاءاللہ تعالی ہوں گی. جھوٹ بولتے ہیں لوگوں سے، عوام سے، جن سے ووٹ لے کر آئے جھوٹ بولتے ہیں. میں نے آپ کے ہر پروگرام میں کہتا ہوں کہ یہ ان کے جو معاشی ڈھانچہ ہے مصنوعی پن پہ کھڑا ہے، مصنوعی پن ہے، کوئی گروتھ نہیں ہے. اور بھائی آپ کی جو اللہ کا واسطہ ہے، اپنی جو کتابیں ہیں اس کو ہی صحیح کر لو، وہ بھی نہیں صحیح کرتے. وزارت خزانہ کی اپنی آؤٹ لک ہے، رپورٹ ہے، ہر ہفتے جاری ہوتی ہے. وہ خود کہہ رہے ہیں کہ آپ کی جو امپورٹ ہے وہ 67% بڑی ہے اور آپ کی جو ایکسپورٹ ہے برآمد وہ صرف 32-33% بڑی ہے. اور پھر آپ کا جو خسارہ ہے کرنٹ وہ $2 ارب سے زیادہ بڑھ گیا ہے اور بڑھے گا. اب بھی تو بڑھے گا نا. ڈالر آپ کا 173 پہ پہنچ گیا. ابھی یہ پتہ کیا کہہ رہے جی یہ پٹرول آپ کا 150 سے اوپر بھی جائے گا اور ایک وقت ایسا آئے گا کہ $1 کا 1 لیٹر ملے گا. اور یہ جو ڈالر ہے، یہ جو پروجیکشن کی گئی ہے یہ اگست 2022 میں 220 کا ہے. تو مجھے بتائیں یہ انڈے آپ کو 300 کے ملیں گے، یہ گوشت آپ کو 2000 روپے کلو ملے گا بکرے کا. یہ مجھے سبزیاں جو آپ کو کوکنگ آئل ہے ابھی 350 کا نا، یہ آپ کو 500 کا ملے صحیح گا. بات ہے. ایک بات بتائیں مجھے، میں وہی بات کر رہا ہوں نا کہ نہیں ہے ٹھہراؤ کسی پالیسی میں کوئی یکسانیت. شاکر سولنگی صاحب یہ اس وجہ سے رونا آتا ہے. ساری باتیں ہم بڑی سیاست کی باتیں کرتے ہیں، آپ کو بڑا شوق ہوتا ہے نون لیگ نے یہ کر دیا، پیپلز پارٹی نے یہ کر دیا، پی ٹی آئی یہ اصل ایشو ہے. مجھے یہ بتائیں کہ یہ بھنگ کے کھیتی باڑی کا افتتاح، کبھی چرس کی فیکٹریاں لگا پوری رہے ہیں. قوم کو لگا دو یار، بھنگ پہ آپ نے لگانا ہے، وہ کہتے جو کوئی فائدہ تو دے دو نہیں یار. نہیں، سوال تو سنیں نا پہلے. یہ جو اسلام آباد میں ہر طرف بھنگ کھڑی ہے سر، یہ جو گھاس پھوس ہے یہ پوری بھنگ ہی ہے نا اسلام آباد میں. تو یہ کیا کل سے یہ ہر سیکٹر میں بھنگ کا افتتاح پہلی بات تو کرتے یہ ہے رہیں گے کہ کہ یہ کام رہ گیا ہے تو ان کا؟ یہ میڈیسن میں استعمال ہوتی ہے اور یہ جو اسلام آباد والی بھنگ ہے یہ زہریلی بھنگ لیکن ہے. سائنس اور ٹیکنالوجی کے وزیر کا بھنگ کے ساتھ کیا لینا دینا؟ اور بھائی وہ سائنس اور ٹیکنالوجی کا وزیر اس وجہ سے ہے کہ وہ استعمال ہوتی ہے نا ڈاکٹر پر میں میڈیکل میں اس سائنس سینس میں ہے کیا نا ہے؟ جی، وہ سائنس میں بات کی ہے. وہ بھنگ جو ہے وہ میڈیسن میں استعمال ہوتی ہے. آج کل وہ ڈاکٹروں نے جو عالمی ادارہ صحت ہے اس نے اجازت بھی دی ہوئی ہے، وہ کر رہے ہیں اس کے اوپر بات. لیکن بات یہ ہے کرنے کی کہ میں کہہ رہا ہوں کہ اسلام آباد والی جو بھنگ آپ کہہ رہے ہیں نا وہ تو وہ زہریلی بھنگ ہے، یہ اس میں استعمال نہیں ہو سکتی. میں وہی تو بات کر رہا ہوں کہ یہ کام ان کے کرنے کے نہیں ہے. بھائی جو کرنا ہے وہ کرو. کوئی چرس کی فیکٹری لگا رہا ہے، کوئی پتہ نہیں بھنگ کی لگا رہا ہے، پوری قوم کو بھنگی بنا دیا آپ نے. نشے پتے میں کیا عادی بنانا چاہ رہے ہیں. نہیں تو اپنے ساتھی کیوں ان کا دفاع اسی لیے نہیں کر رہے؟ کیسے ان کو کریں؟ گالیاں پڑ دفاع رہی ہیں. کرنے کے لیے کچھ ہو تو کریں. کوئی نہیں ہے یہ دفاع پارلیمانی کرنے کے پارٹی کا کیا معاملہ تھا؟ کتنے بندے نہیں تھے؟ 70% بندے 70 لوگ نہیں تھے. پھر 70. باقی کتنے رہ گئے؟ پہلی مرتبہ ہوا پارلیمانی پارٹی کی تاریخ میں، پارلیمانی پارٹیاں جتنی بھی ہوئی، پہلی مرتبہ ہوا کہ پرائم منسٹر ویٹ کرتا رہا بندے پورے ہونے کے، پھر بھی 70 لوگ کم تھے. 1 گھنٹہ ویٹ کیا. تو ٹوٹل کتنے ہوتے ہیں پارلیمانی اب پارٹی؟ یار کہ اپنے تو پورے ہوں تو اس میں تو 178 ہونے چاہیے تھے نا. 178 ہونے چاہیے تھے. 108 110 بندے تھے سارے. ان کی جو اپنی فگر ہے وہ 178 ہے. 70 غیر حاضر ہے. آپ انہیں لگا رہے ہیں 22 بندے. وہ پرویز خٹک لے کے بیٹھا تھا، اس کا منت ترلا پہلے کیا، ٹھوڈی کو ہاتھ لگایا اپنے چیمبر میں بلا کے، ہر اس کو ناراض کیا ہوا ہے. ترین گروپ پہلا زیادہ ناراض ہو کر بیٹھا ہے. اب لوگوں کو اس کی وجہ سن لیں. ٹیٹو نہیں مل رہا، تھبنچو نہیں مل رہا، ڈیولپمنٹ کے فنڈز نہیں مل رہے. اس وجہ سے 2 سال رہ گئے. لوگ رو رہے ہیں. بجلی اور گیس کی سکیمیں مکمل نہیں ہو کہتے ہیں. ملکوں میں جاتے ہیں لوگ جوتیاں مارتے ہیں. پھر مہنگائی ہے، مہنگائی بہت زیادہ بڑھ گئی. وہ لوگوں بیچارے کیا کر، یہ آپ نے ڈرامہ لگایا ہوا ہے. خوشحال پروگرام، پتہ نہیں وہ کون سا جی، وہ احساس پروگرام، نوجوان کامیاب پروگرام. یار خدا کے لیے اس کا فائدہ تو کچھ بتاؤ. لوگوں کو بیکاری بنا دیا. یہ آپ مجھے دیکھیے یہاں پہ باہر نکلے، یہ آپ کے گھر کے سامنے
एहसास प्रोग्राम का दफ्तर है ना, वो CDA का जो होता था पहले खवात, अच्छा यार ये G7 में ही है। अच्छा ओके ये जो CDA हॉस्टल है, हाँ जब जिसको सराय पहले होता, सराय के साथ आप दफ्तर बना हुआ है अच्छा बेनजीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम का, जिसको आप 500,000 खातून रोज खड़ी होती है, अल्लाह माफ करे, जुड़ के बेचारी, उसको भीख मांगने पे लगाया हुआ है। उसको हुनर सिखाओ, उसको आप 10-12 हज़ार रुपया देते हैं और उसके बाद आप देखिए क्या करते हैं। और 24-24 घंटे वो खड़ी है बेचारी। और 24 घंटे उधर पे कोरोना भी हो रहा है, डेंगू भी हो रहा है, सारा कुछ हो रहा है। ये आप उनको रुसवाई कर रहे हैं ना। खवातीन हमारी माएँ बहनें बेटियां हैं कतारों में खड़ी, आप जाकर खुद मंजर देख लें, जाकर मैं कहता हूँ प्रोग्राम आप करें, आपको खुद अंदाजा हो जाएगा। तो ये अपोजिशन ने तो रस्सी इनकी नहीं खींची हुई, सिलेक्टर्स क्यों नहीं इनकी रस्सी खींच रहे, क्यों नहीं सख्ती कर रहे? समझ आ गई उनको भी, अच्छा आ गई है, देखेंगे आप। मैं भी इधर, आप सर भी पकड़ के बैठे हुए नहीं, ऑप्शन नहीं है ना। और हालात इस किस्म के हैं कि इस वक्त तब्दीली का वो मुतअम्मल नहीं हो सकते। रीजन ये है कि जो आपके इर्द गिर्द के हालात ठीक नहीं है, अफगानिस्तान, ये वो, अमेरिका, इंडिया, ये सारी चीजें हैं ना, करना पड़ती है उस, अदरवाइज वो भी यहाँ तक आ गए हैं। उसको कहते हैं नक्को नक आ जाना, कि यहाँ तक आ गए हैं वो भी, उनकी भी नहीं मानते ना। तो ये हालात ठीक नहीं है तो फिर दोबारा एक्सटेंशन का इंशाअल्लाह ताला भी एक्सटेंशन का भी इम्कान हो नहीं। सकता है। कि कौन सी एक्सटेंशन, वो नहीं, बड़ी वाली एक्सटेंशन। उसने इनकार कर दिया, अच्छा। उसने कहा नहीं चाहिए, अच्छा लेगा भी नहीं, लेनी भी नहीं चाहिए। ओके हाँ, ये तो हो सकता देना चाहे, लेकिन वो नहीं लेगा। और चीजें होंगी, ये भी बता दूं, और चीजें होंगी, तब्दीलियां होंगी, अच्छा इसी महीने होंगी। अच्छा 3 से 4 जर्नल, लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर हो रहे इसी महीने, ओके नए लगेंगे। जब नए लगेंगे तो ख्वाजा आसफ ने जो बात कही थी ना कि आइंदा आने वाले दिनों में होने वाली तब्दीलियां बड़ा अहम रोल प्ले करेंगी, यानी सियासी हालात करवट बदलने वाले हैं। प्रोग्राम खत्म करें। चलें, बहुत शुक्रिया व्यूअर्स सिद्दीक साजिद के साथ प्रोग्राम आपने सुना, उम्मीद है पसंद आया होगा। अगले प्रोग्राम में फिर मुलाकात होगी, तब तक इजाज़त चाहता हूँ। अल्लाह हाफिज़।